Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری اور پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں دائر کرنے کا، اور سپریم کورٹ سے یہ آ رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اس کا مانیٹرنگ جج مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 بڑے ریفرنسز اور اس کے ساتھ جو سپلیمنٹری ریفرنسز ہیں وہ اب نیب جو ہے وہ دائر کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ان ریفرنسز میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہل میٹل کا ریفرنس شامل ہے، اس میں عزیزیہ کا ریفرنس شامل ہے، اس میں گلف سٹیل کا ریفرنس شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو بیونڈ مینز ایسٹس بنانے کا جو ریفرنسز ہیں وہ شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حسن نواز صاحب جو ہیں وہ تقریباً 600 کروڑ روپے کے گھر میں انہوں نے خریدا، اور وہ جو سارے وسائل ہیں، اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں جس طرح سے راتوں رات ارب پتی ہوئی، ایک ہی رات میں ان کو 88 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر نیب نے کے ریفرنسز جو ہیں وہ دائر بھی ہونے ہیں، اور آج سپریم کورٹ نے ایک مائل سٹون طے کیا ہے جبکہ یہ جو اپوائنٹمنٹ کی ہے جج صاحب کی۔ اس کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر البتہ ضرور تشویش ہے کہ حدیبیہ کا جو اپیل ہے وہ نیب نے سپریم کورٹ میں وعدہ کیا تھا کہ 7 دن کے اندر وہ اپیل فائل ہو جائے گی۔ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میں 7 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور نیب نے ابھی تک اس میں اپیل دائر نہیں کی ہے۔ حدیبیہ کا جو کیس ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر جو شروع ہوا تھا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کرپشن کے اوپر نہیں فارغ کیا گیا، یہ اس کی جو جینیسس ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ موٹر وے جو MW1 ہے، جو لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے، اس کا اوریجنل PC1 16 ارب روپے کا تھا، اس کو 22 ارب روپے پہ لے جایا گیا۔ 8 ارب روپیہ جو شریف فیملی ہے اس نے اس میں جو ہے وہ غبن کیا۔ 8 ارب روپے میں سے تقریباً 1.42 ارب روپیہ ملک سے باہر گیا، میستہ خان اور خیستہ خان نام کے 2 حوالہ ڈیلرز کے ذریعے، اور وہاں سے پھر 46 جو شریف فیملی کے افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے نام کے اوپر یہ واپس آیا پاکستان میں۔ سو منی لانڈرنگ کا یہ جو مقدمہ ہے اس میں پوری فیملی شامل ہے نواز شریف صاحب کی، اور شہباز شریف اس میں مین ایکیوزڈ ہیں، اور یہ کیس کھلنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ کیس جب یہ کھلتا ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہباز شریف کو اور پورے نواز شریف صاحب کو تو ظاہر ہے، لیکن شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، ان کو اس میں اپنی ضمانت کرانی پڑے گی اگر وہ گرفتاری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا حدیبیہ کا جو مقدمہ ہے وہ اس کو کھولنا چاہیے، اور فوری طور کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو نیب نے وہاں پر کہا تھا اور اس کو جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اوپن کیا جائے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ PMLN نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، اور اب ہم بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہوئی ہیں تفتیش کی، ان کو اوپن کیا جائے۔ اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی سینما انڈسٹری کے لیے یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا اگر وہ تمام تفتیش جو ہے اس کو پبلک کیا جائے، اور جس طریقے سے جو بیانات وہاں پر آئے ان کا بہت ضروری ہے کہ سنجیدگی سے جائزہ لیا جا سکے، اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو تفتیش ہوئی اس میں وہ باتیں کیا ہوئیں، ان سے کیا سوالات پوچھے گئے، انہوں نے ان کے جوابات کیا دیے، اور یہ مطالبہ مسلم لیگ نون پہلے ہی کر چکی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نیب کو یا JIT کو اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جب دونوں پارٹیز ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ تفتیش کی جو ویڈیوز ہیں ان کو اوپن کریں، تو آپ اوپن کرنے کے اوپر کیوں جو ہے وہ انسسٹ نہیں کر رہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات والیوم 10 کی ہے۔ والیوم 10 کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ PMLN نے بہت زور دیا تھا کہ اس کو کھولا جائے۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جب وہ والیوم 10 ان کے وکیل نے پڑھا اور ان کے وکیل نے اس کو دیکھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون والیوم 10 کو کھولنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ عوام یہ جاننا چاہتی ہے
کہ مسلم لیگ نون کا اس کے اوپر کیا اب موقف ہے اور وہ کیا اس کے اوپر چاہتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات الیکشن کمیشن سے میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایم این اے کی اہلیت نہیں رکھتے، لہٰذا نواز شریف تمام عمر کے لیے یا جب تک یہ فیصلہ ریورس نہیں ہو جاتا وہ ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں یہ بات طے ہے کہ صرف وہی شخص پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے جو ایم این اے کی اہلیت رکھتا ہو. تو ہمیں حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک مسلم لیگ نون کی صدارت کے عہدے سے نواز شریف کو ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کیا. الیکشن کمیشن اس کے اوپر سو رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی خلاف ورزی ہے، اور مسلم لیگ نون اس وقت بحیثیت جماعت ایک غیر قانونی جماعت ہے، کیونکہ ان کا جو صدر ہے وہ اہل نہیں ہے اپنی پارٹی کی صدارت کا. یہ بہت اہم قانونی پوزیشن ہے اس وقت کہ الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر مسلم لیگ نون کی صدارت سے نواز شریف صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرے اور مسلم لیگ میں نئے صدر کے الیکشن کا اہتمام کیا جائے، جو ان کے آئین کے مطابق، جو بھی مسلم لیگ نون کا آئین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک کابینہ فائنلائز نہیں کر سکے نئے وزیر اعظم صاحب. نئے وزیر اعظم ایک ریلو کٹا ارینجمنٹ ہے بنیادی طور کے اوپر، اور 45 دن کے لیے ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ آئے ہیں، لہٰذا وہ مری میں نواز شریف صاحب کے گھر سے ہی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ نئی کابینہ ان ریلو کٹا پرائم منسٹر نے بنانی ہے یا ایک نااہل وزیر اعظم نے بنانی ہے، اور یہ پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے بہت نامناسب بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. ہماری کرنسی مارکیٹ، ہماری سٹاک مارکیٹ اور ہماری عمومی جو معیشت ہے وہ اس وقت ہل کر رہ گئی ہے اس سیاسی بحران کی وجہ سے، اور اس کی واحد ذمہ داری مسلم لیگ نون کے اوپر ہے، جو بحیثیت جماعت اس میں جو ایون جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی صرف بحیثیت ایک پارلیمنٹیرینز کے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے. ان کا کام تھا کہ جب نواز شریف نااہل ہوئے تو پاکستان کے لیے سوچتے، نہ کہ شریف فیملی کے لیے سوچتے، اور ابھی تک جو معاملہ ہے وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی بات اور گفتگو جو ہے وہ ابھی آگے نہیں چل پا رہی. اس کے ساتھ ہمارے دو مطالبات اور ہیں. ایک، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایل این جی کا جو ریفرنس جو شاہد خاقان عباسی کے اوپر نیب نے کلوز کیا، یہ کہانی بھی حدیبیہ کی کہانی سے مختلف نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حدیبیہ کے کیس میں اور باقی مقدمات میں نیب نے باقاعدہ ایک پارٹنر ان کرائم کا کردار ادا کیا، شریک جرم رہا نیب. اسی طرح سے ایل این جی کے ریفرنس میں بھی نیب شریک جرم ہے. یہ 220 ارب روپے کا فراڈ ہے جو موجودہ حکومت میں ہوا اور جس کے مرکزی کردار شاہد خاقان عباسی ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس ریفرنس کو مکمل تحقیقات کرے، اس کو آگے بڑھائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور سپریم کورٹ کی نظر میں یہ تمام حقائق لائے جائیں، کیونکہ 220 ارب روپے کی جو رقم ہے جو پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے، پاکستان کے عوام کی رقم ہے، وہ یوسرپ ہوئی ہے، اس کا شفاف استعمال نہیں ہوا اور ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے. اس لیے ایل این جی ریفرنس کو کھولنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں جو کہ فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف ریفرنسز تھے، مسلم لیگ نون کو یقین ہو گیا ہے کہ ان میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. ان کو یہ بات یقین ہو گئی ہے کہ وہ عمران خان ان میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے، لہٰذا اب وہ اوچھے ہتھکنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں، ایک اور اہم نقطہ جس کے اوپر تحریک انصاف کا
مطالبہ ہے اور بحیثیت جماعت ہم اس کو پرسو کریں گے، وہ باقر نجفی کی رپورٹ ہے کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا، 14 لوگ اس میں شہید ہوئے، بہت سارے اس میں زخمی ہوئے، خواتین بھی ان میں شہید ہونے والوں میں شامل ہیں، اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ باقر نجفی، جسٹس باقر نجفی صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے، اور اس رپورٹ کی ریکمنڈیشنز کے مطابق جو مقدمہ ہے وہ قائم کیا جائے۔ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تحریک انصاف کا اگلا مشن ہوگا، کیونکہ یہ کارکن پاکستان عوامی تحریک کے ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں، وہ سب سے پہلے پاکستانی شہری ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، پھر پاکستانی شہری ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کے جو فیملیز ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کریں۔ سو تحریک انصاف ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہم اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر اس کو رپورٹ کو پبلک نہیں کیا جاتا تو بھی ہم اس کے لیے جو قانونی داد رسی ہے وہ کریں گے۔ اب اس اہم معاملے کی طرف آئیے کہ جب لگ رہا ہے کہ شریف سنگھاسن ڈوب رہا ہے، جب لگ رہا ہے کہ تخت رائیونڈ ہل گیا ہے، تو پھر وہی کیا گیا جو ماضی میں کیا جاتا ہے، یعنی پرسنل کریکٹر اسیسینیشن۔ 1987-88 میں جو لوگ پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ کس طرح سے بے نظیر بھٹو شہید اور نصرت بھٹو شہید کی جعلی تصاویر پرنٹ کرائی گئیں۔ اس دور میں فوٹو شاپ نہیں ہوا کرتا تھا، اس دور میں یہ جو آج انٹرنیٹ پہ سہولتیں میسر ہیں یہ نہیں میسر ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں جعلی تصویریں پرنٹ کرائی گئیں، اور اس وقت مہم کے انچارج حسین حقانی صاحب تھے۔ حسین حقانی اب بھی امریکہ میں ہیں اور بہت سپریم کورٹ کے خلاف آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور حسین حقانی نے وہ تصویریں بے نظیر بھٹو شہید کی پرنٹ کروائیں، اور ان کو جہازوں سے گرایا گیا۔ لاہور میں، راولپنڈی میں آپ کو یاد ہے کہ ان کو جہازوں سے گرایا گیا۔ اس کے علاوہ کس کو بھولا ہوگا اس دور میں جو لوگ دیکھتے ہیں NA 88 کا الیکشن، جب مصطفیٰ کھر الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے خلاف تہمینہ دورانی کی کتاب کو استعمال کیا گیا، اور کس طرح سے مصطفیٰ کھر کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ 1996-97 میں جب دوبارہ عمران خان کی سیاست میں آئے تو عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑا اٹیک لانچ کیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون تھی، اور وہی سارا یہی جو 3-4 ایکسپیرینسز جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے، الحمدللہ یہ قطری خط کی طرح جو پچھلے ڈیکیڈ میں پھر واپس آیا تھا، یہ بھی قطری خط کی طرح یہ ٹیکٹک بھی واپس آتا نظر آ رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ایک MNA PTI کی، ان کو استعمال کیا گیا عمران خان کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کے لیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پوری پاکستان نئے وزیراعظم پاکستان کا الیکشن کور کر رہا تھا تو جیو ٹیلی ویژن عائشہ گلالائی کا انٹرویو کر رہا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورے پاکستان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ پاکستان کی سیاست میں کیا چینجز آ رہی ہیں، لیکن جیو ٹیلی ویژن کا انٹرسٹ تھا کہ عائشہ گلالائی کا کیا انٹرسٹ ہے اور وہ کیا بات کر رہی ہیں، اور ان کا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جنگ گروپ کو استعمال کیا گیا PMLN کی میڈیا آرم کے طور کے اوپر اور عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے۔ میر شکیل الرحمان خود کہتے ہیں کہ ان کے لیے بزنس اہم ہے، جرنلزم اہم نہیں ہے، اور پھر اسی گروپ نے، ان کے گروپس کے صحافیوں نے لائیو سٹریمز چلوائیں وہاں سے عائشہ گلالائی کی۔ یہ بھی بات طے ہے کہ عائشہ گلالائی اس پریس کانفرنس سے پہلے امیر مقام اور ظفر اقبال جھگڑا جو KP کے گورنر ہیں ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی۔ ایک بڑے صحافی نے الزام لگایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ 50 ملین یعنی 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ عائشہ گلالائی نے اس سارے کام کے لیے قیمت مقرر کی، جو ظاہر ہے کہ بڑھ بھی سکتی ہے، اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ آج تحریک انصاف نے عائشہ گلالائی کو ایک لیگل اپنی جو ہم نے انہیں ایک نوٹس جاری کر دیا ہے
جس میں ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ایک تو ان ایلیگیشنز کے اوپر وہ معافی مانگیں، دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے اس کے مطابق اپنی نشست سے استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، اور اگر لیڈر اتنا برا ہے اور پارٹی اتنی بری ہے تو اس کی سیٹ تو اس سے بھی زیادہ بری ہونی چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ پارٹی کی سیٹ سے چمٹی ہوئی ہیں اور پارٹی کے خلاف بول رہی ہیں؟ انہوں نے کل آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پی ٹی آئی کا جو نامینیٹڈ تھا، جو ہماری جن کو ہم نے ایز اے پارٹی پالیسی شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور ایم این اے کی نشست سے بھی وہ استعفیٰ نہیں دے رہی. لہٰذا ہم نے انہیں آج جہانگیر ترین صاحب نے جو سیکریٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے انہیں ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نشست سے فوری طور کے اوپر استعفیٰ دیں، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتی تو پھر ظاہر ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہیں گے کہ وہ ان کی سیٹ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو اگلی پی ٹی آئی کی جو خاتون ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ ایم این اے کا جو امیدوار ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. اسی معاملے کے اوپر تھوڑی زیادہ اور گفتگو کرنے کے لیے میں نے عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آئیں، اور یہ ہماری کور کمیٹی کی ممبر ہیں، اور باقی جو اس کے اوپر جو گفتگو ہے وہ عالیہ بات کریں گی، پھر ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بات کر لیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے تو اپنے چیئرمین کو جب سنا یہی کہتے سنا. جب اس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اس نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کیا. اس کے بعد میں ایک کوٹ آپ لوگوں کی خدمت میں سناؤں گی کہ if they attack you personally it means they have not a single political argument left. تو میں تو یہ کہوں گی کہ خان صاحب کی نااہلی کو وہ پروف نہیں کر سکے. پہلے انہوں نے کہا منی ٹریل لائیں، خان صاحب نے ایک بال کی منی ٹریل لا کر ان کے منہ پہ مار دی. اس کے بعد ان کو کوئی امید تھی کہ وہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرائیں گے فارن فنڈنگ کیس میں. کل سپریم کورٹ کے ججز نے جب یہ کومنٹس دے دیے کہ جی ایسی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی، تو پینک میں آ کر انہوں نے عائشہ گل لئی کو لانچ کیا. جیسے فواد صاحب نے کہا ہے یہ تو ان کا پرانا طریقہ کار ہے، لیکن کیا میں آج یہاں پر اس میڈیا کے توسط سے اسی عائشہ گل لئی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیا قیمت وصول کی ہے اس نے یہ سب کام کرنے کی. اس نے یہ الزام ہمارے چیئرمین پہ نہیں لگایا، اس نے یہ الزام ہماری 54% پاپولیشن پر لگایا ہے جو خواتین کی ہے. ہم سب آج اگر اس پارٹی میں ہماری پارٹی خواتین کی پارٹی کہلاتی ہے، 52% پاپولیشن کو خواتین کو خان صاحب نے پولیٹیکل ہونے کا ویژن دیا ہے. آج اس نے ان سب کی انسلٹ کی ہے. آج اس نے خان صاحب کی انسلٹ نہیں کی، آج ہم اس کا جواب دیں گے. ہم یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، ایک ایلیگیشن کا میں ان کی جواب بھی دوں گی، اور میں اس کے بعد آخر میں ان سے سوال بھی پوچھوں گی. وہ خاتون فرماتی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں میری بہت عزت تھی. تو بہن اگر آپ کی پیپلز پارٹی میں بہت عزت تھی تو وہ پارٹی چھوڑ کے آپ مشرف کی پارٹی میں کیوں گئیں؟ اور پھر مشرف صاحب کی پارٹی کو چھوڑ کر آپ تحریک انصاف میں کیا ڈھونڈنے آئیں؟ اور جب آپ یہاں پر آئیں آپ نے تو 6 مہینے پہلے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے تو آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ کو انہوں نے ایم این اے بنایا. 4 سال تک آپ ایم این اے کے سارے پرکس انجوائے کرتی رہیں. آل آف اے سڈن ایسی کون سی قیامت نظر آ گئی کہ تحریک انصاف کا چیئرمین بھی کرپٹ ہو گیا، تحریک انصاف بھی کرپٹ ہو گئی. یہ تو ان کی پہلی ایلیگیشن کا سوال کا جواب ہے. دوسری ایلیگیشن انہوں نے یہ کہا کہ جی خان صاحب مغربی اقدار کو پارٹی میں فروغ دیتے ہیں. دیکھیں میں اگر پرسنل ہونا چاہوں تو ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں، آپ نے کہا میں غیرت مند پٹھان ہوں. ہمارے گھر میں تو میل ڈرائیور کو بھی نہیں رکھا جاتا. تو میری بہن آپ کی اپنی بہن
ان کے کیا ویوز ہیں, وہ کیا پہنتی ہیں, یہ کہتے ہوئے ایز اے خاتون میں بہت لو فیل کروں گی. ہاں, اس کا جواب میں اسی طرح سے آپ کو دوں گی. وہی خان صاحب ہیں جنہوں نے KPK میں سود سے فری نظام لایا. کیا وہ اسلامی نظام ہے یا مغربی اقدار ہے؟ وہاں پر آج جہیز کی لعنت کو منع کیا جا رہا ہے. کیا وہ مغربی اقدار ہے؟ وہاں دینی مدارس کی مدد کی جا رہی ہے. یہ کون سا اقدار ہے؟ میرے خیال میں ان کو کوئی غلط فہمی ہے. ان سارے اقدار کو وہ مغربی اقدار سمجھتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر اسلامیات کی تعلیم مست ہے. یہ سب اسلامی اقدار ہیں. وہ یہ فرماتی ہیں کہ جی مجھے غلط میسیجز کیے گئے. میں بیٹھی ہوں, یہاں میری سب بہنیں بیٹھی ہیں, ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنا عزت ہمیں اس پارٹی سے ملی ہے. میں ایک انجینئر ہوں, ایک نان پولیٹیکل انجینئر. آج میں اگر کور کمیٹی کا حصہ ہوں تو میں صرف اس وجہ سے ہوں کہ یہ میرٹ ہے, میرٹ کی پابندی ہوتی ہے. اور اس بات کی گواہی کل کامران شاہد صاحب نے بھی دی ہے کہ وہاں پر خان صاحب نے ان کو ڈانٹا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ تمہاری پاس پرفارمنس اچھی نہیں ہے. تو یہاں ایک میرٹ ہے, یہاں کوئی ایزی وے آؤٹ نہیں ہے. بہت آسان بات ہے. آپ کہتی ہیں مجھے 2013 میں میسیجز آئے, تو بی 2013 کے میسیجز کے بعد آپ 4 سال اسی پارٹی میں سسٹین کرتی رہی. آپ نے اس پارٹی کو اس وقت تک کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کو اس پارٹی کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیے تھا. اور یہ جو پریس کانفرنس آپ نے کل کی ہے, یہ پریس کانفرنس آپ کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی. پھر آپ یہ کہتی ہیں KPK کی حکومت صحیح پرفارم نہیں کری, KPK کی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہے. خان صاحب ہماری بات نہیں سنتے. میرے خیال میں پل ڈیٹ کا سروے اٹھائیں, فیفن کا سروے اٹھائیں. پل ڈیٹ کے سروے میں ایک جگہ پر یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ KPK کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, اور آئی ہیو دا فل ڈاکیومنٹیشن. آپ کے میرے پاس فیفن کی بھی رپورٹ اس وقت موجود ہے جو میں آپ کو پریس کانفرنس کے بعد دے دوں گی, اور اس کے علاوہ میرے پاس پل ڈیٹ کی بھی رپورٹ ہے. اور فیفن نے تو کیٹاگریکلی کہا ہے کہ پنجاب میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور KPK میں پنجاب کے مقابلے میں کرپشن بہت کم ہے, پلس KPK از ایٹ دا ٹاپ جو لیس کرپٹ ہے. تو یہی آپ کی ساری سٹیٹمنٹس کو نگیٹ کرتا ہے. پھر آپ یہ کہتی ہیں نواز شریف صاحب اچھے ہیں, وہ بہت شریف انسان ہیں, ان کے ساتھ عورتوں کی عزت محفوظ ہے. تو میں اپنی بہن کو یاد کرا دوں, کم پارکر, ان کے کیا ویوز تھے نواز شریف کے بارے میں. انہوں نے یہ کمپلینٹ کی تھی کہ جس طرح کا رویہ آپ نے میرے ساتھ رکھا ہے, کیا یہی رویہ آپ اپنے ملک کی خواتین کے ساتھ بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی ان کو پیسے دے کے خریدا تھا؟ یہ پھر ابھی ریسنٹلی سامیہ چودھری جیسی انہی کی ورکر, کیا وہ منہ بولتا ثبوت نہیں ہے کہ PMLN اپنی خواتین کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ہاں, ہم خواتین کو عزت دینا جانتے ہیں. ہماری ڈاکٹر شیری مزاری چیف وپ ہیں, ہماری KPK کی ڈپٹی جو آپ کی ڈپٹی اسپیکر ہیں مہر تاج, وہ بھی ایک خاتون ہیں. ہم نے ایک خاتون کو NA 120 کا ٹکٹ دیا ہے جو PTI کا سب سے ٹفسٹ الیکشن ہے. یہ ہوتا ہے خواتین کو عزت دینا, یہ ہوتا ہے خواتین کو امپاور کرنا. تو میں تو آپ سے صرف کچھ سوال کروں گی. آپ نے بہت بڑے بڑے ایلیگیشن لگائے, آپ نے بہت منہ کھول کر یہ باتیں کی کہ ہمارے چیئرمین صاحب کرپٹ ہیں. میں تو آپ سے صرف اتنا پوچھوں گی اپنے چیئرمین کے بارے میں. میرے چیئرمین صاحب کی عزت دینے کا خواتین کو تو یہ حال ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں لیڈی ڈیانا یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرا ہیٹ گر گیا تو خان صاحب نے خود اٹھا کر میرے ہاتھ میں پکڑایا, اور اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ اسلام عورتوں کو کتنی عزت دیتا ہے. پھر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں, آپ کو تو ہم نے سر کا تاج بنا کر رکھا تھا, آپ کو تو ہم نے سب سے زیادہ عزت دی تھی, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو کور کمیٹی کا بھی حصہ نہیں تھی. اس دن بھی آپ اسٹیج پر موجود تھی, آپ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ کیا اس دن آپ کے کوئی گریوینسز نہیں تھے؟ پلس ایک دن پہلے آپ خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی, اپنے غیرت مندوں کا ایک ٹولہ لے کر آپ خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنے چلی گئیں, اور اس میٹنگ کی ساری تصویریں صرف ایک بات کی گواہ ہیں کہ خان صاحب نے اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. ایک
ایک ایک تصویر اس بات کی گواہ ہے. تو بی بی جو شخص آپ کی طرف آنکھیں نیچی کر کے بات کرتا ہے وہ آپ کو غلط طرح ٹریٹ کیسے کر سکتا ہے؟ خدا را اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس ملک میں خواتین کا راستہ بند نہ کریں. ہمیں اس پارٹی نے عزت دی ہے, ہمیں اس پارٹی نے یہ مقام دیا ہے, ہمیں ایک پولیٹیکل ویژن دیا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا سیاست کیا ہوتی ہے. ہم تو عادی تھے, کٹی پارٹیز میں گئے, انجوائے کیا. خان صاحب نے ہمیں بتایا تمہارا حق کیا ہے, اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو. خان صاحب ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا 62 63 کیا ہوتے ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا 184 کیا ہوتا ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا پولنگ ایجنٹس کیا ہوتے ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اپنے حق کے لیے کیسا کھڑا ہونے. ہاں لیکن آج ہم کھڑے ہیں اور یہ صرف ہمارے چیئرمین کی وجہ سے ہے. اور جو کوئی چیئرمین کے اوپر, ہمارے لیڈر کے اوپر کوئی غلط اسیسینیشن کرے گا, they have to face each of us. یہ میں ان کو اگر وہ کہتی ہیں تھریٹ کر رہی ہوں تو I am threatening her کہ اس طرح کی غلیظ باتیں, اس طرح کی حرکتیں آئندہ مت کرنا. اور پی ایم ایل این اور جیو والوں کے لیے میں کیٹاگوریکلی یہ کہنا چاہتی ہوں, بی بی مجھے یہ بتا دے کل جیو کے 3 رپورٹر وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے, ان کی لائیو سٹریمز, ان کے ٹویٹر سے آپ کی لائیو سٹریمز کیوں چل رہی تھی پریس کانفرنسز کی, وہاں ہو کیا رہا تھا, آپ کو ٹپس کون دے رہا تھا. وہاں کی ویڈیوز ہیں کہ آپ نے کہا ہے جہانگیر ترین پہ ایلیگیشن لگاؤ کہ اس نے پیسے لیے ہیں. تو ان ساری باتوں کے تو پروف موجود ہیں. پھر اگر آپ اتنی دودھ کی دھلی تھی تو آپ 4 سال اس پارٹی میں یہ سب کچھ کیوں برداشت کرتی رہی. میں 2012 سے اس پارٹی کے اندر ہوں, شاید آئی ایم دا ینگسٹ وومن جو آج یہاں بیٹھی یہ ساری باتیں کر رہی ہے. میں آج یہ کہتی ہوں جتنی عزت مجھے اس پارٹی نے دی ہے شاید میں کہیں بھی ہوتی تو وہ مجھے عزت نہ ملتی. لیکن یہ اس بات کا جواب نہیں ہے. جواب تو عائشہ گلے لئی دے گی مجھے. وہ مجھے یہ بتائے گی کہ وہ امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کیوں میٹنگ کر رہی تھی. اور یہ دنیا کی نیوز ہے, دنیا چینل کی یہ نیوز ہے, دنیا کے نیوز پیپر میں آج ہے, نیٹ کی وہ اٹھا لیں کہ شی میٹ امیر مقام. اب مجھے یہ بتائیں ان پہ ہمارے نہایت ہی قابل احترام صحافی جن کی خبریں آج تک غلط نہیں ہوئی, عارف نظامی صاحب نے کہا ہے 50 کروڑ دیے گئے ہیں انہیں یہ حرکت کرنے کے, آئیں نگیٹ کریں, وہ آ کر ان کو آئیں اس کا مقابلہ کریں نا, اس بات کا جواب دیں. مجھے یہ بتا دیں ایک دن پہلے تک آپ خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں, تب کیا مسئلہ تھا. میں تو صرف آج اتنا کہنا چاہوں گی, میں نعیم بخاری صاحب کی ایک بات جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ کہتی ہیں اس ملک میں ایسی مائیں ہی نہیں رہی جو خان صاحب جیسا بیٹا پیدا کریں. میں آج یہ کہوں گی کہ ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس خان صاحب جیسا لیڈر ہے. ہم بلیسڈ ہیں اور ہم آج یہ کہتے ہیں ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کل ایڈریس کیا کہ جی باپو کو ڈاکٹر صاحب بہت زبردست بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ بڑی ڈیٹیل کے اندر عالیہ نے ساری ڈیٹیلز بتا دی. میں تو صرف یہ بات کہنا آخر میں چاہوں گی کہ دیکھیں کسی کی بھی عزت اچھالنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی تہمت ہوتی ہے. اور اس طرح کی تہمت لگانے سے پہلے آپ سارے طرف پہلے اپنے دامن میں انسان دیکھ لیتا ہے. ہم اس پارٹی کے اندر, میں پچھلے 7 سال سے اس پارٹی کے اندر ہوں, اور میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس پارٹی میں عزت نہ ہوتی خاتون کی, تو میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس پارٹی کے اندر 7 سال پہلے آئی تو خان صاحب نے مجھے نامنیٹ کیا مین پارٹی کی جنرل سیکرٹری. مطلب میں مین پارٹی پنجاب کی جنرل سیکرٹری تھی, اور شاید پہلی خاتون تھی جو جنرل سیکرٹری بنائی گئی تھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی. اس کے بعد میں الیکشن میں جب لڑی, اب جب ہماری انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, تو کیونکہ ہمارے مردوں کے ووٹ زیادہ تھے, اس کے باوجود ایز اے خاتون آپ کو طے کہ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے الیکٹ ہوئی, وچ از اندر فیکٹر ٹو شو کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ خواتین کی کتنی عزت کرتی ہے. اور تیسری اہم چیز جو پہلے بھی میرا خیال ہے عالیہ نے بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سیٹ خالی ہوئی ہے حلقہ 120 کی, مانا میں اس حلقے کے اوپر کام پہلے سے کر رہی تھی اور میں پہلے بھی الیکشن لڑی تھی, اور تب بھی خان صاحب نے یہ عزت افزائی میری کی تھی جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آئی تھنک
if anybody can fight on that seat, it is you. So I felt very honored and I took up that challenge. اور الحمدللہ خاتون ہونے کے ناطے اگر مجھے میری پارٹی کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں نے 52,000 ووٹ نہیں لینے تھے. اور آج اگر ایک وہ سیٹ جو اس وقت ساری دنیا کی نظر اس سیٹ کے اوپر ہے, ایوری بڈی از لوکنگ آن اٹ نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی, ہماری پارٹی بہت بڑی ہوگی, ہر قسم کے بھاری بھرکم آپ کو پتہ ہے سیاستدان بھی آ گئے ہیں, اس کے باوجود ایک خاتون کی عزت کو سامنے خان صاحب نے اتنی زیادہ مجھے عزت دی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس سیٹ پہ لڑنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری طرف سے پریشر تھا کہ نہیں کسی اور کو لڑا دیجئے, لیکن اس کے باوجود خان صاحب ریمین ڈٹرمنڈ, ہی سیز نو دس از اونلی یاسمین سیٹ اور یہ ڈاکٹر یاسمین ہی لڑیں گی اس سیٹ سے. یہ ساری چیزیں یہ پروو کرتی ہیں. یہ باتیں ہم اس لیے نہیں کر رہے, ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں ایک ماں ہوں, میں دادی نانی ہوں, مجھے اتنی تکلیف اس بات سے ہوئی ہے کہ کتنا آسانی سے آپ کسی کی عزت کو اس طرح اچھال سکتے ہیں صرف اس بات پہ کہ آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم سارے خاموش ہو جائیں. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, بڑا ظلم کیا آپ نے, کیونکہ جتنی عزت عمران خان نے آپ کی تھی, آپ نے یہ اس طرح کا جواب اس کا بالکل دینا نہیں تھا. ہم یہاں ساری خواتین بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک دفعہ نہیں, میرا خیال ہے سینکڑوں دفعہ, ہزاروں دفعہ, کروڑوں دفعہ یہ بات کہیں گے کہ ہمارے چیئرپرسن, چیئرمین جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. جتنی عزت وہ خواتین کا کرتا ہے اتنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کسی قسم کا سوال بھی پوچھنا چاہیں تو 10 دفعہ جواب دینے کو تیار ہیں. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ عائشہ نے چیلنج کیا ہے کہ خان صاحب اپنا بلیک بیری سرنڈر کریں, میں بھی بلیک بیری سرنڈر کرتی ہوں, حقائق سامنے آ جائے کہ پی ڈی او کو دے دیا جائے, میسیج سب آپ خود ہی نکال لیں. ہماری طرف سے مریم بی بی کا بھی لے لیں, میر صاحب کا بھی لے لیں, سب کا لے لیں, کیا ایشو ہے, لے لیں بلیک بیری. پہلے اپنا ایک سیکنڈ, پہلے اپنا بلیک بیری دے دیں. ایگزیکٹلی پہلے اپنا بلیک بیری دے دینا, میسج آیا تھا نا, دے دیں. اور اگر انہوں نے اتنے پیار سے سنبھال کے رکھا ہوا اتنے عرصے کا میسج تو بھیج دیں. دیکھیں ایک سیکنڈ امیر مقام سے ملاقات کی بات آپ نے کی کہ ان سے پہلے میٹنگ کی گئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی مقام کے ساتھ نہیں وہ صاحبہ, تو کیا کیٹیگوریکلی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو معاملہ سامنے آیا ہے کوئی سازش ہے مسلم نواز کی جانب سے؟ دیکھیں 100% سازش ہے. پی ایم ایل این نے, میں نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے, اس سے پہلے 1987 88 میں 96 میں ہر دفعہ پی ایم ایل این نے یہی کیا ہے. اور